للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وخصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، گرامی قدر، معزز سامعین، عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورۃ العصر کے اندر، انسانیت کی کامیابی کے لیے 4 اصول بیان فرمائے ہیں، لیکن اس سے قبل جس سے اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا ہے وہ فرمایا ہے والعصر سے۔ عصر کا لفظ جس کا مفہوم زمانہ ہے، اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی۔ اگرچہ بعض روایتوں میں، تفسیر میں عصر سے مراد عصر کی نماز بھی لی گئی، لیکن اکثر مفسرین نے اس سے زمانہ مراد لیا ہے، اور یہ اظہر من الشمس بات ہے، یعنی بہت واضح بات ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ جل شانہ وقت کی اہمیت اور قدر کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر زمانے کی، دن کی، رات کی، ان اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ جیسے فرمایا بعض جگہوں پر والفجر والعیال عشر، بعض جگہ واللیل فرمایا، بعض جگہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو مختلف عنوان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں، زمانے کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس سے وقت کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمتیں گننا چاہو بھی صحیح، شمار کرنا چاہو بھی صحیح، تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت وقت ہے، جس کا نعمت ہونا بھی ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ وقت کا ضیاع، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، جس سے اس حدیث پاک سے بھی اشارہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ان 2 نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک وقت کی فرصت، فراغت۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں، کیونکہ بعض دفعہ آدمی کا جسم اور صحت ساتھ دے رہا ہوتا ہے، دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اوقات کو کام میں نہیں لا سکتا، اور ایک سٹیج پر پہنچ کر اس کا دل ساتھ دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کا دل تمنا کرتا ہے کہ میں اتنے پارے تلاوت کروں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھوں، لیکن گھٹنے جواب دے چکے ہوتے ہیں، جسمانی نقاہت آ چکی ہوتی ہے،
نماز کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے۔ اب دل کے جذبات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جوانی کے زمانے میں جن کا دل بھی ساتھ دے، جسم بھی ساتھ دے، اور وہ اعمال اچھے سے اچھے کر لیں، اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ تو صحت جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا والفراغ، وقت کی فرصت۔ اور یہ میں اور آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں یا ماضی میں یا حال میں ہم تھوڑا سا غور و خوض کر کے دیکھیں تو جس نے بھی عزت پائی ہے، چاہے وہ دینی میدان ہے چاہے وہ دنیاوی میدان ہے، تو اس نے وقت کی قدر کی ہے۔ چاہے دین کے میدان میں جو لوگ آگے ہیں انہوں نے بھی وقت کی قدر کی ہے، دنیا کے میدان میں بھی جو لوگ آگے ہیں انہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ دین کے میدان میں حدیث پر مشغولیت، لکھنے پر مشغولیت، پڑھنے پر مشغولیت کہ اتنا وقت ذرا برابر بھی ایک بزرگ سے ایک صاحب بات کرنے لگے کوئی دنیاوی امور کے بارے میں، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ تھوڑی دیر رک کر میری بات سن لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ وقت کو روک لیں، سورج کو، تو میں رک کے آپ کی بات سن لیتا ہوں۔ میری زندگی کا سورج تیزی سے چل رہا ہے تو میں رک نہیں سکتا۔ اور بعض اکابرین کے بارے میں لکھا ہے بستر مرگ پر بھی انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ مشہور محدث ہیں، فقیہ ہیں، جس کے ہم مقلد بھی ہیں، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے شاگرد سیدنا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے بستر مرگ پر ہیں، حضرات بیمار کرسی کے لیے آئے، آتے ہی دنیا کی بات نہیں کرنے دی۔ آنے والے علماء سے پوچھا کہ یہ جو رمی ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ ماشین افضل ہے یا راکباً افضل ہے؟ ماشین کا معنی ہے کہ پیدل چل کر شیطان کو کنکریاں مارنا افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مارنا افضل ہے؟ تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ ماشین افضل ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حالت بیماری میں سر ہلایا، جواب دیا کہ نہیں۔ دوسرے صاحب نے کہا جی راکباً افضل ہے۔ اس پر بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں۔ وہ حیران ہوئے، فرمانے لگے حضرت پھر آپ خود بتا دیں۔ ہم نے کہا ماشین افضل ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے کہا راکباً افضل ہے تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو فرمایا دونوں باتوں میں نہیں میں نے ٹھیک کہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 3 جمار ہیں جن کو مارنی پڑتی ہیں، 3 وہ شیطانی مجسمے ہیں جن کو بنایا گیا ہے، جن پر رمی کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا ہر ایسا مجسمہ جس کے بعد رمی کرنے کے بعد دعا نہیں ہے، دعا نہیں مانگنی پڑتی، صرف کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، اس کو ماشین کنکریاں مارنا افضل ہے، یعنی پیدل چل کے۔ اور فرمایا کہ جس پر دعا مانگنی پڑتی ہے، جس پر دعا نہیں مانگنی پڑتی یعنی تیسرے جمرہ پر، اور فرمایا وہاں راکباً افضل ہے کہ سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مارے، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو فرماتے ہیں وہ حاضرین کہ ہم حیران ہوئے کہ حالت مرض میں بھی علمی ولولہ اتنا ہے، شوق اتنا ہے۔ وہ فرماتے اتنے میں اذان ہوئی، ہم نماز کے لیے نکلے، ابھی دروازے پر تھے تو آواز آئی کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس حالت میں کہ بستر مرگ پر بھی ایک دینی فکر ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، وقت کے ضیاع سے۔ بلکہ ابن تیمیہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں لکھنا شروع کر دیا کتابیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جیل میں بیٹھ کر بھی لکھ رہے ہیں تو انہوں نے کاغذ قلم پر پابندی لگا دی اور کنویں میں ڈال دیا۔ کہتے کنویں میں پولیس والے سے تعلق بنا کے کوئلے منگوائے تو کنویں کی دیواروں پر ہینڈس لکھے، کچھ خلاصے لکھے۔ کہتے ہیں ان کا کنویں میں انتقال ہوا، انتقال کے بعد جو انہوں نے تھوڑے بہت نمونے اور اشارے لکھے تھے جو جمع کیے گئے وہ ان کی زندگی کی آخری کتاب بنی۔ آخری وقت میں بھی یہ علمی ولولہ تھا۔ امام